السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آئے ہیں مفتی عدیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ رفع الیدین کے حوالہ سے آپ دیکھیں گے بڑے ہی مسئلے مسائل چلتے ہیں۔ یعنی جس بندے کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، اگر وہ کسی مفتی کی محفل میں چلے جاتے ہیں یا کہیں جیسا کہ بریلوی مکتبہ فکر کی محفل میں جائے تو وہ آگے سے لڑ پڑتے ہیں۔ بلکہ یہاں بھی یہ بھی چیز آپ نوٹ فرما لیں، جیسا کہ غالباً مفتی صبر عباس اتاری ہے، یہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، اور دیوبند کے ہیں مفتی عبدالوہاب قریشی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ حکم دکھا دیں رفع الیدین پہ۔ اکثر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں آپ کو 10 لاکھ انعام دے دوں گا، 20 لاکھ انعام دے دوں گا، لیکن آپ حکم دکھا دیں۔ تو خیر ناظرین، آج ہم مفتی عدیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ہیں، اسی والا سے آج ہم ان سے ایک دو باتیں کریں گے، بلکہ ایک دو سوال پوچھیں گے۔ تو آئیے ناظرین، پہلے ہم ان سے اسی والا سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، یہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں کہ آپ، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں شروع کے اندر، کہ مفتی عبدالوہاب قریشی دیوبند کے مفتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی رفع الیدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں جی آپ حکم دکھا دیں۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے، دلیل ہے، تو آپ ان کو حکم دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، جو آپ ان کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ دیکھیں کیسن اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کی تشریح قرآن کریم میں نازل نہیں فرمائی، حدیث مصطفیٰ میں اس کی تشریح فرما دی۔ رفع الیدین کوئی ہمارے باپ دادا نہیں کرتے جو ہم اس کا دفاع کریں گے، والد گرامی کر رہے ہیں جو سب کرو، میرے دادا کرتے رہے سب کرو، نہیں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو آپ نے مرنے تک کبھی نہیں چھوڑی۔ آپ کی وفات تک، دنیا سے جانے تک، رحلت فرمانے تک، دنیا سے رخصت ہونے تک آپ نے اس سنت کو چھوڑا ہی نہیں۔ اب سوال آتا ہے، کیا آپ رفع الیدین کا حکم دکھا سکتے ہیں؟ بالکل دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں دو روایات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 631 ہے، کتاب الصلاۃ صحیح البخاری، روایت کرنے والے مالک بن حویرث ہیں رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سن 9 ہجری کا یہ موقع تھا۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 9 ہجری کے موقع پر مالک بن حویرث اسلام لے کر آئے۔ تو جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 20 دن رہے، جانے لگے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور اپنے علاقے بصرہ میں، تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک بات فرمائی، نصیحت فرمائی۔ فرمایا مالک بن حویرث، تم اپنی قوم میں جا رہے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ محمد کو دیکھا ہے پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی کا حکم ہے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ محمدی طریقے سے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ان طریقوں پہ نماز وہ ان کی اماموں کی تو ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محمدی ہی ہے۔ پہلا حکم آپ کو یہ دکھا دیا گیا ہے، بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ میری جیسی نماز پڑھو۔ اور مالک بن حویرث سے ہی روایت ہے صحیح البخاری، جس کے اوپر تمام امت کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کی یہ روایت ہے کہ سن 9 ہجری میں یہ ایمان لے کر آئے۔ جب اپنی قوم میں چلے گئے بصرہ کے اندر، تو وہاں ان کے ایک شاگرد تھے ابو قلابہ رحمہ اللہ، تابعی ہیں۔ کون بیان کر رہے؟ تابعی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہ رعا مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، آپ نماز شروع کرتے رفع یدین فرماتے، وکبر، اور اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کا ارادہ کرتے تو رفع یدین فرمایا کرتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو رفع یدین فرماتے۔ اور مالک بن حویرث اپنے شاگردوں کو، تابعین کو کیا فرماتے تھے؟ وَأَنَّ حَدَّثَ، میں نے یہ بیان کیا ہے، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صَنَعَ هَكَذَا، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول مالک بن حویرث، صحیح البخاری حدیث نمبر 737۔
3736 حدیث آپ چیک کر سکتے ہیں، سند 24 گریڈ سونے کی طرح کھری، بخاری کی روایت۔ اب آگے حکم دیکھیے، ایک اور حکم میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں، یہ تو مالک بن حویرث کی روایت ہوگی۔ تابعین نے دیکھا اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 60 یا 61 سال بعد 70 یا 72 ہجری میں فوت ہوئے ہیں مالک بن حویرث۔ یہ صحابی رسول 20 دن نبی پاک کی خدمت میں رہے ہیں اور یہ رفع دین کیا کرتے تھے آخری عمر تک۔ اور اس کے علاوہ حکم نصب الرعایہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 415 416 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نصب الرعایہ جلد نمبر 1 صفحہ 415 اور 416۔ روایت کرنے والے قاسم بن عبداللہ ہیں۔ یہ کتاب کن کی ہے شاہ، یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کتاب کن کی ہے؟ یہ کتاب ہے ہدایہ۔ ہدایہ کی تخریج کی گئی ہے، ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی گئی ہے نصب الرعایہ میں۔ یہ کتاب حنفی مکتبہ فکر کے ہاں معتبر ہے۔ دیکھیے رفع دین تو مالکی بھی کرتے ہیں، شافعی بھی کرتے ہیں اور حنبلی بھی کرتے ہیں، صرف حنفی حضرات رفع دین نہیں کرتے۔ انہی کی کتاب میں سے نصب الرعایہ، ہدایہ کی احادیث کی تخریج کی یہ کتاب ہے، تخریج کی گئی ہے احادیث کی۔ اس کے اندر نصب الرعایہ میں یہ روایت نقل کی گئی۔ روایت کرنے والے قاسم بن عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق کا دور تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو اکٹھا فرمایا۔ اکٹھا فرمانے کے بعد لوگوں سے کہا کیا میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو اللہ کے نبی ہمیں پڑھ کے دکھاتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی پڑھتے تھے؟ آپ نے لوگوں کے سامنے 2 رکعات ادا کی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رفع یدیہ حتی حاذی منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا اور بتلایا کہ اللہ کے نبی ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ پھر آپ رکوع کا ارادہ کیا تو رکوع جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رکوع سے اٹھے تو پھر ہاتھوں کو اٹھایا، اور آپ کے تعریف کے الفاظ کہ اللہ کے نبی یہ نماز اسی طرح پڑھتے تھے، وَيَأْمُرُ بِهَا، اور حکم دیتے تھے ہمیں ایسے نماز پڑھنے کا۔ اچھا شیخ، اگلی بات میں یہ بھی کرتا ہوں، چلو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صحیح مسلم کی غالباً وہ حدیث دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح آپ ہاتھ نہ، تو اس کے والے کہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حدیث وہی لی جائے گی جو صحابہ کرام نے جس حدیث کو لیا ہے۔ اب جس حدیث کے بارے میں صحیح مسلم کی یہ بات کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، صحابی بیان کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو کیوں ہلا رہے ہو؟ اللہ اکبر، میرے بھائی کتنی بڑی خیانت ہے۔ اس حدیث کو غور کر کے پڑھیں، اس سے اگلی حدیث پڑھیں۔ یہی راوی ہیں جابر بن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ ہم تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مطلب صحابہ کرام سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے اٹھاتے، گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا کہ جب تم سلام کرو اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، یہ نہیں کہ تم نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے پھر ایسے کر کے ہاتھ۔ اسی حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی اگلی حدیث تو پڑھ کے دیکھیں، صحیح مسلم آپ کے گھر میں کتاب موجود ہوگی، آپ کے مکتبے میں ہوگی، آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اس حدیث سے اگلی حدیث پڑھیں۔ وہی صحابی آگے وضاحت فرما رہے ہیں ہم تشہد میں بیٹھے یہ کام کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع دین کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفاء الراشدین رفع دین فرمایا کرتے تھے، اور میں نے عمر فاروق کے دور کا آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ اور اس روایت کو جو عمر فاروق کی روایت میں نے نصب الرعایہ سے نقل کی، آگے انہی کے علامہ ذیلی حنفی لکھتے ہیں اسنادہ معروف، اس کی سند معروف ہے، اس میں کوئی ایسا راوی نہیں جو مجہول ہو، ضعیف ہو، مستند روایت ہے۔ تو اس لیے عمر فاروق اپنے دور میں لوگوں کو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یأمر بہا، کہ اللہ کے نبی اسی رفع دین کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا شاہ، وہ ایک اور حدیث دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں کوئی ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بعد میں نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں غالباً سنن ابو داؤد کہتے ہیں ادھر تو حدیث یہ صحیح کہتے ہیں۔ بالکل یہ روایت بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیں روایات کو ہم اگر دیکھا جائے اس کی اسنادی حیثیت کو، اگر تمام اسنادی حیثیت کو روایات کی دیکھیں گے
تو یہ عمل ہمیں دکھے گا سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر کہ رفع دین اگر عبداللہ بن مسعود کی روایت کو مان لیا جائے کہ رفع دین اللہ کے نبی ایک دفعہ کرتے تھے، تو یہ بات بتائیں یہ کب کی حدیث ہے؟ کہتے ہیں نا آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا ہم نے 9 ہجری کے اندر اب ذکر کیا ہے کہ مالک بن حویرث سن 9 ہجری میں اسلام لے کر آئے، 10 ہجری میں بھی تشریف لے کر آئے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لے کر آئے، 9 ہجری میں یہ بھی اسلام لے کر آئے ہیں، اور عمدۃ القاری اس کے اندر یہ نقل فرمایا ہے کہ سن 10 ہجری کو بھی مالک بن سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی کو دیکھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کپڑوں سے چادروں سے ہاتھوں کو باہر نکال کے رفع دین فرمایا کرتے تھے، سردی کا موسم تھا۔ تو یہ جو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے یہ تو ضعیف ہے، قابل عمل قابل قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بے شمار اس سے برعکس روایات ہیں اور ڈھیروں روایات ہیں، یہ ایک روایت لے کر آتے ہیں وہ بھی ضعیف، اس کے سندی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے ان کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی آگے ان کے شاگرد عطا بن ابی رباح ان کے آگے، یہ ایسی حدیث ہے رفع دین کی جو سن 270 ہجری تک اس کی سند ملتی ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی آپ اٹھا کے دیکھیں، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 183 اور 184 دیکھیں، اس کے اندر سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ عطا بن ابی رباح کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ رفع دین کرتے ہیں کہ آپ نے رفع دین کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے استاد عبداللہ بن زبیر سے لیا۔ عبداللہ بن زبیر سے پوچھا گیا آپ نے رفع دین کہاں سے لیا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز پڑھتے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین فرمایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ میں اپنے نانا جان سے بھی پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں گے آپ نے رفع دین کہاں سے لیا ہے؟ کہنے لگے میں نے خود سے رفع دین نہیں کیا، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلیت خلف رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، آپ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین فرمایا کرتے تھے۔ صحیح سند کے ساتھ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر روایت موجود ہے تابعین رفع دین کرتے، اور وہ امام بہقی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تابعین نے نماز سیکھی عطا بن ابی رباح سے، عطا بن ابی رباح نے نماز سیکھی عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن زبیر نے نماز سیکھی ابو بکر صدیق سے، اور ابو بکر صدیق نے نماز سیکھی محمد رسول اللہ سے، محمد رسول اللہ نے نماز سیکھی جبریل سے، اور جبریل لے کے آیا رب جلیل سے۔ اللہ اکبر، رفع دین کی سند دنیا سے لے کر عرش بری تک جاتی ہے، کہتے ہیں سند سے کس نے کہا ضعیف؟ 100 سے زائد روایات، 100 سے زائد روایات رفع دین کرنے پر ہے اور نہ کرنے پہ ایک بھی صحیح موجود ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے مفتی عدیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ناظرین دعا میں کرتا چلوں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔